کلپ نمبر 374 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 سے 145 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کے مطالبے پر منع فرما دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیے گئے انعامات کو گنوا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے شکر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، دیدار کا مطالبہ کرنے پر اگرچہ تجھے منع کر دیا گیا، لیکن میں نے تمہیں فلاں فلاں عظیم نعمتیں تو عطا فرمائی ہیں، لہٰذا دیدار سے منع کرنے پر اپنا سینہ تنگ نہ کرو۔ تم ان نعمتوں کی طرف دیکھو جن کے ساتھ میں نے تمہیں خاص کیا کہ میں نے اپنی رسالتوں کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا اور تمہیں مجھ سے بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، جبکہ دیگر انبیاء و مرسلین علیہ السلام سے فرشتے کے واسطے سے کلام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے زمانے کے لوگوں پر انتخاب ہوا۔ یاد رہے کہ آیت میں جو بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر منتخب کر لیا، اس میں لوگوں سے مراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت و مرتبے والے، شرافت و وجاہت والے تھے، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے اور آپ پر اللہ عز و جل کی کتاب تورات بھی نازل ہوئی۔ لہٰذا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کے لیے تورات تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، اور فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الواح یعنی تختیوں سے مراد تورات کی تختیاں ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات کو تختیوں میں لکھ دیا۔ جن تختیوں میں تورات کو لکھا گیا وہ زبرجد یا زمرد کی تھی، اور ان کی تعداد 7 یا 10 تھی۔ تورات عید الاضحیٰ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ نیز اس آیت میں مزید یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کی نصیحت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال حرام اور اچھی بری چیزوں سے متعلق جن احکام کی ضرورت تھی وہ سب تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ نمبر 2، ہر چیز کی تفصیل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے احکام شریعہ دیے گئے تھے تورات میں ان تمام احکام کی تفصیل لکھ دی تھی۔ نمبر 3، تورات کو مضبوطی سے پکڑنا۔ قوت اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش، چستی، ہوشیاری اور شوق سے اس میں موجود احکام پر عمل کرنے کا عزم کر کے اس کو ہاتھ میں لو۔ نوٹ یاد رہے کہ اس میں خطاب اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کے ساتھ آپ کی قوم بھی ہے۔ نمبر 4، تورات کی اچھی باتیں اختیار کرنے کا حکم دینا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تورات میں جو احکام مذکور ہیں ان میں سے جو زیادہ بہتر ہوا انہیں اختیار کرنے کا حکم دو، کیونکہ تورات میں عزیمت اور رخصت، جائز اور مستحب امور کا بھی ذکر ہے۔ عزیمت پر عمل کرنا رخصت پر عمل کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تورات میں امر و نہی کا بیان ہے، تو جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کرنے، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا حکم دو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تورات میں فرائض، نوافل اور مباح کاموں کے احکام ہیں۔
فرائض و نوافل پر عمل کرنا بہترین عمل ہے، اور صرف فرائض پر عمل کرنا اس سے کم درجے کا ہے، اور مباح پر عمل کرنا اس سے بھی کم درجے کا ہے۔ تو جو عمل بہترین ہے اس کے کرنے کا حکم دو۔ سأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت حسن اور عطا رحمت اللہ تعالی علیہما نے کہا بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ عز و جل کی مخالفت کی تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ اور عطیہ عوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقین سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں، اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس سے منازل کفار مراد ہیں۔ کلبی نے کہا کہ اس سے عاد و سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے منازل مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہو کر گزرا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔